السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد اور میرے ساتھ فیاض محمود بھائی موجود ہیں. ڈکی بھائی کے بعد فیاض محمود بھائی کا نمبر آتا ہے اور وہ پھر کل کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نے ڈسکس کرنا میں ہی ویلا یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویلے ہیں یا نالجبل ہیں یا آپ کی پریزنس ایسی جگہوں پر ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے، وہ بہت کام کا ہے اور لوگ اس کو سننا بھی چاہتے ہیں. آج نواز شریف صاحب ایک اور کرپشن ریفرنس میں بری ہوئے ہیں. کچھ 6 سال، کچھ مہینے، کچھ ہفتے، کچھ دن، کچھ منٹس لگے ہیں اس معاملے کو نمٹنے میں، لیکن بہرحال یہ معاملہ ختم ہو گیا. جس طرح ایون فیلڈ کا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اسی طرح آج العزیزیہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب کوئی ایک آدھ ڈسکوالیفیکیشن رہ گئی ہے، لیکن جب نیچے سے سارا اڑ گیا تو وہ بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھ کے کام نہ چلے، یا شاید اس میں کوئی ٹیکنیکل آ جائے، سپریم کورٹ آ جائے کہ نہیں جی ابھی ہم نے اس میں یہ آرڈر کیا تھا، فلانا کیا تھا یا وہ کیا تھا. کوئی نہیں کہتے نے کچھ بھی نہیں، سیدھا ڈائریکٹ. یعنی کہ اگر وہ جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ 2017-18 میں ان کو وزیر اعظم شپ سے ہٹایا گیا تھا، ان کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹایا گیا تھا، تو پھر دوبارہ پرائم منسٹر بننے کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے. کیا خیال ہے؟ بڑی دیکھیں ان کیسز کو ہم نے بڑا ڈیپتھ میں جا کے کور کیا اور میں تو حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں. اچھا. اور یہ بیسیکلی وہ ایک مجمع نہیں لگاتے، مجمع والا آپ بیٹھ کے کہتا رہتا ہے بیجو بیجو میں سانپ پکڑ ڈاں گا، اڈن والا سانپ پکڑ ڈاں گا. وہ لوگ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. 1 گھنٹے بعد وہ بیچارہ میرے جیسا مزدور نہ یوں قمیض جھاڑتا کہتا ہے چل یار چلیے انہیں کوئی نہیں سانپ کرنا. تو 6 سال یہاں پہ بھی سانپ نکالنے کے مجمع لگا ہوا تھا. ٹھیک. تو اخیر پتہ لگ گیا سانپ کو نہیں نکلیا. تو میاں صاحب جو ہیں وہ آرام سے بری ہو گئے. اور یہ وہی میاں صاحب ہیں جب ان کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا چل میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا. یہ مجھے یاد ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ گھر نیا، یہ میں نے سوال کیا تھا. تو آج جب ان کو بریت ہوئی تو انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ اللہ کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ یار اللہ پہ ہم نے معاملہ چھوڑا تھا اور اللہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں اور بہت سارے کردار جو اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں، اور انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس سارے معاملے میں. اور کبھی جو ہے وہ نون لیگ یا نواز شریف صاحب یا ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے اور بڑا پراؤڈلی PMLN کہتی تھی کہ جی ہم وی آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری. ٹھیک ہے، آج کیا PMLN آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑی ہے؟ میرا اس میں پہلا جواب صرف ایک لائنر یہ ہے کہ یار ان کیسز میں بریت ہونی تھی. سر جی یہ وہ کیس تھے جن پہ بریت ہونی تھی. دیکھیں اس ٹائم اگر ان کیسز کو ہم 2 پیمانوں پہ جانچ رہے تھے، ایک مورل گراؤنڈ پہ، ٹھیک ہے، اور ایک جان رہے تھے لیگل گراؤنڈ پہ. اوکے. لیگل گراؤنڈ پہ تو تب کک بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ فوٹو کاپیز تھیں آج جب ڈسکس ہوئی ہیں، مالیت نہیں بتائی گئی تھی، وہ چیزیں تھیں جس پہ ظاہر ہے سردار مظفر عباسی صاحب آ کے صرف اتنا ہی کہتے تھے اب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے. یہ ویسے آپ نے بڑا اچھا کیا. اب یہ سپریم کورٹ اور جج بشیر بھی دونوں ہی دیکھتا تھے. اچھا یار جج بشیر صاحب بھی موقع بھی ڈسمس کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ کون سے جگہوں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں کہ جہاں یہ بتایا گیا تھا کہ جو چیز ایڈمیسیبل نہیں ہے، جس چیز کے اوپر سزا نہیں ہو سکتی اس کے اوپر سزا دیے. تو آخر انہوں نے بھی تو کوئی تعلیم حاصل کی ہے نا قانون کی. ان کی قانون کی تعلیم بلیک لا ڈکشنری میں پڑھتے تھے قاعدہ. انہاں دے قانون دی کوئی نہیں حیثیت، انہاں دی جڑی ڈگریاں دی کوئی نہیں حیثیت، انہاں دے تجربے دی کوئی نہیں وقت. بڑی تجربہ دیکھیں ان کا اتنا تجربہ ہے کہ جب چاہتے ہیں اسی مقدمے میں سزا دے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہیں ایویڈنس کی بنیاد پہ بری کر دیتے ہیں. اچھا ایویڈنس بھی وہی ہے، بندے بھی وہی ہیں. سر زرداری صاحب کا مجھے یاد ہے، یس مجھے آج بھی یاد ہے جب فیک اکاؤنٹ کیس میں ان کی جس دن بیل خارج ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جن گراؤنڈ پہ خارج ہوئی، بعد میں جب ان کو بیل دی گئی انہیں گراؤنڈز کے اوپر جا کے بیل دی اور انہیں کے اوپر نیب کی لترو لتری کر دی. بہترین نیب کی ایسی لتریشن کی کہ نیب والے بھی دیکھ کر بھی ہو کی رہے. اصل کام میں آج آپ کو ایک نیب پروسیکیوٹر کا واقعہ سناتا ہوں. جب 2018 میں یہ کیسز چل رہے تھے تو نیب پروسیکیوٹر نے ایک نے اس ٹائم بات کی تھی، انہوں نے کہا یار آج میں لو رہا ہوں، میں نکلیا، مینوں یاد آ کہ انہوں دا نام ہی لیکن میں لے نہیں رہا. چلو تو انہوں نے کہا جی میں نکلیا نا، تو مینوں کسی بندے نے آخیا، انہوں نے کہا یار نواز شریف دا کی ہوئے گا؟ کہتا میں کہ اگر یہ ہوئی نا سزائے موت تو وہ بھی ہو جانی ہے. تو اور انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا لیکن سزا ضرور ہونی ہے. انہوں نے کہا اگر سزائے موت بھی ہوئی نا وہ بھی ہو جانی ہے یار. تو وہ ہو گئی ایگزیکٹلی. اب وہی بندہ مجھے ایک دن پھر ملا، میں کہا جی ہاں جی ہون کی حکم ہے؟ کہنا اندر جی بری ہونا ہے، جو مرضی کر لو، ہونا ہی بری ہے. یہ لکھی بریت سی نصیب چ بتائیں یار، نصیب میں لکھ دی. اب یہ سسٹم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، یہ نا عوام کے ساتھ دیکھیں
ہمیں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سیریس ہونا ہوگا. دیکھیں پاکستان جو ہے اس وقت جن حالات سے ہے, دیکھیں اس چیزوں میں رضوان بھائی ہمارے بڑے مسائل ہیں. کرپشن کو ٹرو میننگ میں ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے, مذاق بن کے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کرپشن کو ہم برا ہی نہیں کہتے. دیکھیں ہم مورلی کتنے یار رضوان صاحب کرپشن کو ہم نے الٹی سیدھے نام دے دیے کہ بلکہ ایلیگیشن کیا لگتا ہے کسی شخص سے اوپر انہوں کیوں ہٹایا, ٹھیک ہے او یار وہ بہت ہی ایماندار سی. یعنی کہ جس ملک میں ایماندار ہونا ایلیگیشن بن جائے, الزام بن جائے, سرکاری ملازمین کو یہ کہہ کے نہیں ہٹایا جاتا, ہٹایا جاتا ہے یار بہت ہی ایماندار ہے. ہاں تو ہمارے کام کرنے, جو بندہ ایماندار ہو اس کو چلنے نہیں دیا جاتا. جھوٹ کو ہم نے کہانی کا نام رکھ دیا ہے. کی کہنے ایک منٹ 2 منٹ رکی مطلب کہانی کرا گیا. بھائی وہ جھوٹ ہے, آپ جس طرح بھی بولیں. تو ہمیں اپنی قوم کو بالکل میں کہتا ہوں نئے سرے سے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. جس طرح ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا نا, اور سور کا نام نہیں لینا 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی, اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کرپشن کا نام بھی نہیں لینا 40 دن زبان آپ کی پاک نہیں ہوگی. لیکن یار گل سنو, یہ بھی جھوٹ ہی بولیا سی ساڈے نال کہ 40 دن زبان نہیں پاک ہونی ہے. تے کوئی سچائی سر یہ اچھے کام کے لیے جھوٹ بولا تھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں. لیکن یار پھر ہمیں برائی سے روکنے کے لیے بولا گیا تھا. تو میرے خیال میں لیکن جب دماغ میں رہ گئی وہ بات, یہ میں ایگری کروں گا آپ سے. لیکن میں کہتا ہوں اگر مجھے کرپشن کو اتنا بھیانک بنا کے میرے سامنے میرے بچے کو سکھا دیا جائے تو اس پہ جو ہے بہتری ہوگی آگے جا کے. دیکھیں یہ تو ابھی تو جو ہماری لاٹ ہے نا تب فل کرپٹ ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کرپشن رس بچ چکی ہے. صرف اب اس کو روکنے کے لیے نا بڑی ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہوں گی. بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, بچوں کو اس سے نفرت سکھانی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے سرے سے اکھاڑ کے ہم دوبارہ سے سارا سیدھا کریں. وہ پہلے بھی تو ایک دفعہ نیا پاکستان بنایا تھا کی بنیا جے یار. ان کا بات سے یاد آیا, انہوں نے یہ ہمارا حال ہے کہ ہم نے نیا پاکستان بناتے بناتے پرانا بھی خراب کیا ہے, نیا بھی نہیں بنا. اب ہم کدھر کو جا رہے ہیں یار. بڑی ان کا جو نیا پاکستان تھا نا کیوں ناکام ہوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے نیا کا نعرہ لگایا, لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے نا, تو جب آپ اقتدار میں آتے ہیں نا, نیلسن منڈیلا جب آتا ہے تو وہ آ کے اسی سفید فارم کو اپنا سیکورٹی گارڈ لگا لیتا ہے تاکہ ان کو ایک اعتماد دیا جائے. ہمارے ہاں کیا ہوا, آپ نے انصاف کا نعرہ تو بلند کیا لیکن انصاف قائم نہیں کیا. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ کو آپ نے غلط مقدمے میں پکڑ لیا. اگر تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا تو آپ اعلانیہ کہتے ہیں یار اس کے خلاف مقدمہ نہیں, ہم نے یہی تو انصاف قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نواز شریف کے اگر خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا تو آپ کہتے کہ یار اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں, ہم اس کو فلاں مقدمے میں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہیں. انصاف کا تقاضا یہی ہے. اگر فرا گوگی کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو گوبھی کیوں کہہ رہے ہو یار, گوبھی دا کی لینا دینا ہے تے تسی یار نہ تے صحیح بلاؤ یار. وہ کہنے وہ کی کہتے ہیں زبان پھسل گئی. ایسا یہ زبان پھسلنے سے میں اسی کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں, کیونکہ آخری منٹ ہمارا بالکل بات چیت کا کہ ہم خود بھی کئی جگہوں پر پھسلے ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور صحیح سمت میں جو ہے نا وہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے فیاض بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں ابھی بھی نہیں جا رہے ہیں. جو چیزیں کل نواز شریف کے ساتھ غلط ہوئی ہیں آج عمران خان صاحب کے ساتھ غلط ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی, کچھ چیزیں نہیں ٹھیک ہیں. لیکن انصاف اگر صحیح طریقے سے ہر بندے کے لیے انصاف کا پیمانہ وہی ہو تو بات بنے گی. اگر آپ نے مختلف پیمانوں پہ لوگوں کو جج کرنا ہے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. بات یہاں پہ ختم کروں گا. پچھلی قومیں تباہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ انصاف نہیں کرتی. تو آج ہمارا آپ حشر دیکھ لیجئے کیا ہے, اور ہمارا نظام انصاف دیکھ لیجئے, ہر چیز کو دیکھ لیجئے. بس یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے کہ نظام انصاف کو دیکھ لیجئے. اگر تو انصاف ہو رہا ہے تو پھر آپ تباہ نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ کی بدحالی ہے تو اس کے پیچھے آپ اپنا اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کی, انصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اللہ نے کے بان.